کروں گا کہ جو شاہ صاحب نے منہ میں کیلے ڈال کے کہا کہ آپ تقریب ٹھیک کر رہے ہیں، اگر یہ میں ثابت نہ کر سکوں میرا گلا کاٹ دوں. شیخ سعدی مرحوم بڑی خوبصورت بات کہہ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ نچوڑ نکال گئے. محال است سعدی کے راہ صفا، محال است سعدی کے راہ صفا، تواں رفت جز در پہ مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ کوئی بندہ تصوف کے، ولایت کے، روحانیت کے رستے پر چل بھی پڑے جز در پہ مصطفیٰ، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ گیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے ہٹ کر ان کی نافرمانی اور ان کی اطاعت سے دستبردار ہو کر کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ وہ ولی اللہ، صوفی، بابا، بزرگ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر اسلام کیا ہے. آپ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام کی روح کیا ہے. آپ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام میں زہد اور تقوی کیا ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے. سب سے پہلے سید اقرار الحسن جو کہ پاکستان میں ایک بڑے بہترین اینکر مانے جاتے ہیں سوشل اویئرنیس کے حوالے سے، یہاں رشوت کا معاملہ ہو، ملاوٹ کا معاملہ ہو، ویمن ہراسمنٹ کا، ریپ کا معاملہ ہو، گل گپٹ کا معاملہ ہو، چوری چکاری کا، رشوت کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے جعلی پیر جو اسلام کے اور تصوف کے نام پر تماشے اور پاکھنڈ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوں، ان کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے سید اقرار الحسن ایک اپنا ہی نام رکھتا ہے. مگر یہاں ایک چیز میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب سید اقرار الحسن نے 14 فروری کو، جو کہ آج ہے، ڈیٹ دی تھی، وہ والی ڈیٹ نہیں یار. آپ لوگ نا بس بہت خطرناک لوگ، وہ آپ کے سامنے بولتے ہوئے بھی مجھے 10 بار سوچنا پڑتا ہے. 14 فروری اب آ گئی تھی کوئنسیڈنٹلی، تو وہ ڈیٹ دی انہوں نے. اس وقت انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اس چیز کے اوپر کہ میں آپ کے آستانے پر آ رہا ہوں اور آ کر بات کرنے لگا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھنی ہے کہ جناب یہ ٹیٹو پارٹی اور یہ چپ چپ جو آپ نے پھو پھو مار کر جو یہ بدبودار پھونکے مار رہے ہیں، ان بدبودار پھونکوں کا میں نے پول کھولنا ہے. یہ انہوں نے معاملہ رکھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اقرار الحسن کے پروگرام سر عام نامی جس نے دیکھے ہیں نا، وہ بندہ تو کرسٹل کلیئر اس چیز پر ہوگا کہ 14 فروری 2024 تو کیا، یہ 31 فروری 2070 میں بھی حق خطیب شہنشاہ صاحب ان کو اپنی درگاہ بلاوڑا شریف کے اندر آنے نہیں دیں گے. یہ میں نے اپنے مائنڈ پہ بنایا ہوا تھا. مگر ٹوٹلی کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ اقرار الحسن صاحب گئے ہیں. انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے مہمانوں کی طرح ان کو اندر بٹھایا ہے، گپ شپ کی ہے، اور اس کے بعد جو بھی تماشا کرنا تھا کیا ہے. وہ تو بعد میں آپ نے دیکھ لیا ابھی ویڈیو کے اندر جو بھی تماشا ہوا، شور شرابہ ہوا. مگر کم از کم اس نے انٹر کر کے چائے پانی پوچھا، مہمانوں کی طرح بٹھایا اقرار الحسن کو. میں سوچ رہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. حق خطیب صاحب اس معاملے کے اندر تو بہتوں سے بہتر نکلے کہ جو آنے کی دعوت تو دیتے ہیں مگر دروازے سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں، پھر چاہے کوئی کراچی سے آئے یا اسلام آباد سے یا لاہور سے. اب یہ لاہور والا میں نے جو کہا ہے وہ کچھ ہمارے اپنے ہیں، نام نہیں لیتا میں کیونکہ مقصد ہے مسئلہ سمجھانا. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ حق خطیب نے کم از کم مہمان کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے. ہاں دروازے کھولے ہیں، آنٹی پولیس بلا لے گی، آنٹی پولیس بلا لے گی، وہ والا چکر نہیں کیا، بلکہ پولیس ادھر سے آئی ہوئی تھی. خیر بہرحال پولیس کا ہونا ضروری ہے.
تو بہرحال میں کسی کا نام نہیں لے رہا بھائی, نام کوئی نہ لے نیچے. ہاں آپ کی مہربانی, تمہاری یار خدا خوف کرو, مجھ پہ بھی کسی پارٹی کا فتوا لگوانا یار. کسی پہ تھانوی رسول اللہ کا فتوا لگ رہا ہے, کسی پہ چشتی کا لگ رہا ہے, میرے اوپر بھی لگواؤ گے کیا؟ تمہاری یہ دو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, تمہاری مہربانی, مجھ پہ نہ کو فتوا لگوانا یہ. اب جو تماشا لگا ہے وہ تماشا بڑا خطرناک لگ گیا. اتنا تو میں جانتا ہوں کہ حق خطیب کے سامنے بیٹھنے کا کچھ معاملہ یہی ہونا تھا, یہ تو حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مولانا صاحب نے, جن کا نام ناصر مدنی صاحب ہے, جانو آئی ایم ان مسجد, وہ والی سرکار, اس کے بعد ان کو بازو جھیلنا پڑا تھا, جس کی تاب نہ لاتے ہوئے پریس کانفرنس کرنی پڑی. اب اقرار الحسن جو ہے یہ جرنلسٹ ہے. میں حقیقی معنوں کے اندر سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن نے بڑا دلیری کے ساتھ میدان کے اندر اتر کر آج کے ان پاکھنڈیوں کو للکارا ہے, اور للکار کر واقعی سید زادہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو اقرار الحسن صاحب تو میدان کے اندر نکلے ہیں. اب باقی جو کبھی کسی کے سامنے بیٹھے ہی نہیں, کبھی کسی کے منہ لگے ہی نہیں, کبھی کسی سے کچھ کہا سنا ہی نہیں, وہ اگر دوسروں سے گلا کریں گے تو چے مانا دارت. یہ بڑی کام کی بات ہے کہ اقرار الحسن کو سپورٹ کرنا چاہیے. کتاب ہے, میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں, ابن تیمیہ, لاکھ اختلاف آپ کریں, ان کا نام کسی وجہ سے دے رہا ہوں, جو کہ 728 کے متوفا ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان, عربی میں ہے, غالباً میرے خیال سے تصوف کے نام سے شاید اردو کے اندر ہے. آپ لاکھ اختلاف کریں مگر اس کتاب, یعنی موضوع اتنا منفرد ہے, اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے ابن تیمیہ نے نالج کے اعتبار سے, تو پڑھنے والی کتاب ہے. تصوف کے نام پر جاری کیے ہوئے کچھ شیطانی پاکھنڈوں کو کریٹیکلی انالیسس کیا گیا. ابن تیمیہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ ابن تیمیہ کو صوفیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے شام کے اندر. نمبر 1, ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے مکارم الاخلاق نامی کتاب لکھ کر تصوف کا پوزیٹو امیج بھی پیش کیا ہے. اسی طریقے سے ابن تیمیہ نے مجموعہ فتاوی کے اندر ایک پورا والیوم ہے تصوف کے نام سے, بلکہ میرے خیال سے 1.5 والیوم ہے, وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. نمبر 3, ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ, ان کی کتاب ہے مدارج السالکین بھی ہے, کتاب الروح بھی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں, آیت تو کوئی پیش نہیں کی. آیت ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ قرآن کی مہر بھی اس پر لگ جائے. تو سورہ نساء ہے, یہ چیپٹر 4 ہے, ورس نمبر ہے 69. یہاں آپ نے دیکھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ آیت قیامت میں معیت کے حوالے سے ذکر کر رہی ہے, جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے 4586. تو 4586 کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ جب آپ جہان فانی سے کوچ کرنے لگے تھے تو آپ الی الرفیق الاعلی اس طرح کر کے الفاظ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الفاظ کہہ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے پتا چل گیا, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی نبی پر آخری وقت آتا ہے تو اس کو دعا دی جاتی ہے, آپشن دی جاتی ہے کہ کیا آپ تاخیر چاہتے ہیں یا آپ آنا چاہتے ہیں واپس. حضرت عائشہ نے فرمایا, تو اللہ کے رسول یہ جملہ بول رہے تھے کہ میں اپنے رفقا کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے, اب آپ مزید زندہ نہیں رہیں گے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی چند دنوں کے بعد آپ کی وفات ہوئی. یہ آیت حضرت عائشہ نے کوٹ کی کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی ہیں کہ جن پر اللہ انعام کرے گا, نبیوں میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے, کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور یہ بڑی پیاری رفاقت ہے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے, جس وجہ سے میں نے یہ آیت رکھی ہے.
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی یہ انعام عطا کرتی ہے کہ نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی صحبت مل جائے، ان کی کمپنی مل جائے، ان کی گیدرنگ مل جائے۔ اللہ اکبر! تو یہ رتبے کیسے اطاعت کے بغیر مل سکتے ہیں؟ اب یہاں میں نے عمومی جملہ کہا ہے، مگر یہاں ہم چونکہ اولیاء اللہ کو یا جو صوفیاء اولیاء کی کیٹیگری میں خود کو ڈالتے ہیں اس حوالے سے پرکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ صدیقین کیونکہ نبی تو آنے سے رہے، کیونکہ لا نبی آبادی، تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، قرآن کی آیت ہے، قطعی دلالہ قطعی الثبوت، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب صدیق، شہداء اور صالحین یہ اولیاء کی کیٹیگریز ہیں۔ اب یہ رتبے کی صحبت اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ رتبے اطاعت کے بغیر مل جائیں؟ یہ قطعی نص ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے کبھی کسی بندے کی ولایت کو یا کسی بندے کے نیک اور متبع ہونے کو جج کرنا ہو تو سوائے اس کے عمل کے نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک جٹ کی مثال سے، یہاں ہم نے آیت بھی لے لی، اب میں آپ کو ایک جٹ کی مثال دینے لگا ہوں، اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا۔ آپ ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ولی اللہ سچے جھوٹے کیسے پتا کریں، فلانا کریں، تو اب ذرا میں جٹ کی مثال دے دیتا ہوں۔ تو یہ ذرا سن لیں، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، میں آپ سے سوال کرنے لگا، کمنٹ میں بتانا ہے ڈاکٹر کو کیسے ویریفائی یا آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے یا ڈاکٹر ہے؟ کوٹ پہنا ہوتا ہے ڈاکٹر کا، وائٹ کلر کا ڈریس کوڈ، یس اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے، ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ اب پولیس والے، آرمی والے، یہ ساری مثالیں آپ خود سوچتے جائیں، کیسے پہچانیں گے؟ یونیفارم سے، ایسے ہی ہے نا؟ اور نہیں ہو انجیکشن سے، لو وہ کہتا ہے انجیکشن سے، انجیکشن تو میں نے بھی پکڑا ہوتا ہے، اس کا کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ مسئلہ بن گیا یہاں، مسئلہ یہ بن گیا کہ ولایت بھی پروفیشن بن گیا، اور پروفیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے یونیفارم، وہ لوگوں نے پہن لیا۔ جب لوگوں نے پہن لیا تو آپ جیسے ہاسپٹل میں داخل ہو کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، ڈگری تو چیک نہیں کی، اس کا آپریشن تھیٹر تو چیک نہیں کیا، اس کی پریکٹس تو چیک نہیں کی، تو آپ کو لگ جائے گا دھوکا۔ یونیفارم کی وجہ سے، پروفیشن بن جانے کی وجہ سے آپ کو یونیفارم نظر آیا، یونیفارم کی وجہ سے آپ کو یہ معاملہ لگا۔ قرآن نے کہا تھا عمل فیصلہ کریں گے، عمل سے خالی کھوکھلے۔ اب جہاں لمبے بال دیکھے، لمبی داڑھی دیکھی، بڑی سی پگڑی دیکھی، جبہ دیکھا، سمجھ لیا کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ یونیفارم بن گیا نا، یہ تو کبھی بھی اتر سکتا ہے، کبھی بھی پہنا جا سکتا ہے۔ ہاں، فلموں کے اندر نقاب پڑھانے والے نے بھی یہی جبہ پہنا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے تھا ہمارے مسلمانوں کو، شعور بیدار کرنے کے لیے، کہ انسان کو اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول یا دین کی اطاعت کر کتنی رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے دین کی اطاعت کر رہا ہے، پھر ہم اسے نیک آدمی بھی تصور کر سکتے ہیں، آدمی طور پر نہیں۔ باقی ولایت، ولی آسان لفظوں میں دوست کو کہتے ہیں۔ دوستی کا تعلق اتنا گہرا اور اتنا پرائیویٹ ہوتا ہے، اتنا سبجیکٹو ہوتا ہے کہ دوسرے انسان پر تو کھل ہی نہیں سکتا کہ میرے کس سے زیادہ پیار ہے، کس سے کتنی دوستی ہے، یہ تو دنیا کے سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عام لوگ چند لوگوں کو اولیاء اللہ کی ڈگری عطا کرتے رہیں، ان کو بزرگ اور صوفی اور بڑا مانتے رہیں، جبکہ ہمارے پاس خود بھی ابیلٹی نہیں ہے کہ ان کو جج کر سکیں یا پرکھ سکیں؟ صرف ایک ذات تھی، صرف ایک ذات، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جا چکے۔ اب ان کے بعد کوئی نہیں کسی کو ڈگری دے سکتا کہ فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ۔ کیا تم پسند کرتے ہو کسی جنتی کو؟ دیکھو تو اس کو دیکھ لو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کو پر مار سکے؟ کس کا اختیار ہے کہ جو یہ خبر دے سکے؟ یہ تو بات ختم ہو چکی ہے۔ تو آج وہ لوگ جن لوگوں کو اپنی آخرت کا پتہ نہیں، وہ اولیاء اللہ کے سرٹیفکیٹ دیتے پھر رہے ہیں۔ واہ، ہوا تھا سر قلم قاصدوں کا، اے تیرے شہر میں دستور دیکھا،